صحت مند شخص روزے کی جگہ فدیہ دے سکتا ہے؟ ہارون صاحب سعودی عرب سے۔ ایک شخص روزے نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ بچپن سے عادت نہیں ہے، جبکہ وہ روزے کے عوض مسکین کو پیسے دے دیتا ہے، شرعاً اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں بھائی، یہ جائز نہیں ہے، روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو بچپن سے عادت نہیں ہے تو اب آپ عادت ڈالیں۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، اس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہوتی۔ بہت اہم حکم ہے یہ۔ تو توبہ استغفار کریں اب تک جو روزے چھوڑے ہیں، اور ان کی قضا بھی کریں، تھوڑے تھوڑے کر کے سردیوں میں قضا کر لیں اس کی، تو ان کی قضا بھی کرنی پڑے گی جو روزے چھوڑے ہیں، اور جو اب پراپر رکھنے بھی پڑیں گے۔ تو چند روزے رکھیں گے انشاءاللہ عادت ہو جائے گی، مزہ آئے گا آپ کو۔ دیکھیں رمضان تو روزے اور تراویح کے بغیر تو رمضان کا لطف ہی نہیں ہے۔ تو تراویح بہرحال فرض نہیں ہے، لیکن روزہ تو فرض ہے۔ اعتکاف میں غسل کیوں منع ہے بھائی؟ سوال دیکھو، کہہ رہے ہیں اعتکاف میں غسل کرنا کیوں منع ہے، برائے مہربانی تفصیل سے بتائیں۔ فیصل ضیاء خان۔ دیکھیں اعتکاف میں غسل منع نہیں ہے، اعتکاف میں بلا ضرورت شدیدہ مسجد سے باہر نکلنا منع ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہے تو آپ عیادت کے لیے چلے گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب کوئی کہے بیماروں کی عیادت اعتکاف میں کیوں منع ہے؟ تو بھائی بیماروں کی عیادت منع نہیں ہے، مسجد سے نکلنا منع ہے۔ نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹے گا آپ کا۔ تو اسی طرح کوئی بھی کام جو شرعی عذر کے بغیر، جس کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور آپ باہر جا رہے ہیں، تو جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو یہ ایک شرعی عذر ہے، اس کے لیے تو مسجد سے نکلنا پڑے گا۔ جو فرض غسل نہیں ہے تو اس میں پھر جمعے کے غسل کے بعض علماء گنجائش دیتے ہیں، لیکن بہرحال فتویٰ تو جمہور کے قول پہ ہی دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی اگر اس قول سے فائدہ اٹھانا چاہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی اعتکاف میں اگر آپ غسل کریں تو یا تو مسجد کے اندر ہی کوئی ایسا انتظام کریں، ٹب وغیرہ رکھیں جس میں مسجد بھی خراب نہ ہو، اور اگر پسینہ ہے، گرمی زیادہ ہے تو اسی کے اندر آپ اپنے جسم کی صفائی بھی کر لیں۔ نارملی شرعی عذر کے بغیر آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیا رمضان میں گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے؟ رمضان میں جس طرح نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، کیا اسی طرح گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ جی ہاں جناب، جیسے نیکی کا اجر بڑھتا ہے نا، گناہ کی سزا بھی بڑھتی ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو جگہ یا جو ٹائم مقدس ہوتا ہے اس میں نیکی کا ثواب بھی زیادہ اور گناہ کا عذاب بھی زیادہ۔ مسجد حرام میں حدیث میں آتا ہے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن قرآن میں کیا آتا ہے؟ من یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب السعیر۔ جو مسجد حرام میں فساد مچائے گا نا، اس کو آگ کا، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالوں گا میں۔ تو مقدس جگہ ہے نا مسجد حرام، تو وہاں لڑائی جھگڑے کا یا گناہ کی سزا بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ وہاں ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، جیسے ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو اسی طرح رمضان میں نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھتا ہے۔ لیلۃ القدر میں نیکی کا ثواب اگر بہت بڑھتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ وتر کی نماز میں مسنون قراءت کیا ہے؟ ہمارے امام ہر روز وتر کی پہلی رکعت میں سورہ قدر، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ محمد حسین کشمیر سے۔ یہ والی اس کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن جو میرے علم حدیث ہے اس میں ہے کہ پہلی رکعت میں حضرت عائشہ یا حضرت ام سلمہ سے حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ یا حضرت ام سلمہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور پہلی میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ تو یہ سنت عمل ہے۔ آسک مفتی طارق مسعود۔